اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے چکوال میں بہت ہی بڑے جلسے سے خطاب کیا، لیکن جلسے کے سائز ہمیشہ ان کے بڑے ہوتے ہیں۔ ان کی تقریر پچھلی تقاریر کے مقابلے میں زیادہ فیوریس تھی، جہاں ایک لگ رہا تھا کہ شاید سسٹم میں کوئی ریکانسیلیشن ہو رہی ہے، کوئی صلح صفائی کا راستہ بن رہا ہے۔ آج کی تقریر سن کے ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن حملوں کا رخ جو ہے وہ اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں میں ان کا رخ تمام تر پی ایم ایل این کی طرف تھا، نواز شریف صاحب کی طرف تھا، ان کی فیملی کی طرف تھا۔ انہوں نے یہ اشارہ بھی اٹھایا، جو بہت سے لوگ اب اس وقت بات کر رہے ہیں، کہ نواز شریف جو ہیں وہ سسٹم کے ایک بھگوڑے ہیں، وہ اس نظام سے دھوڑے ہوئے ہیں، عدالتوں کے مفرور ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے وہ ایک ضمانت کے اوپر ہیں، ان کے اوپر انتہائی سنگین مقدمے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز دونوں کے صاحبزادے بھی بھگوڑے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب بھی بھگوڑے ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں پانچوں کے پانچوں وہ وہاں لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس سے آج ٹیلی ویژن چینلز کے بہت سے کامنٹیٹرز نے اور سوشل میڈیا میں بھی اسے بہت سے لوگ دہرا رہے ہیں، اس حوالے سے ٹویٹس بھی ہو رہے ہیں کہ لیجیٹیمیسی کیا ہے نواز شریف صاحب کی۔ شہباز شریف تو چلیں پھر بھی پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کی جو میٹنگ ہوئی جس میں شہباز شریف جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، جب وہ لندن پہنچے ملکہ الزبتھ دوم کے آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے، تو وہاں پر ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، جس میں حسن اور حسین بھی شامل تھے اور اسحاق ڈار بھی شامل تھے، اس میٹنگ کی قانونی پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل لیجیٹیمیسی کیا ہے ان تمام لوگوں کی جو کہ سسٹم سے دھوڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ تو انہوں نے کہا، لیکن دوسری طرف سے ایک دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ میٹنگ ہوئی، شہباز شریف، نواز شریف اور ان کے نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز اس میٹنگ میں شامل تھے، اور شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے سلیمان اس میں شامل تھے، پاکستان کے فارمر فائنانس منسٹر اور نواز شریف صاحب کے سمدی جناب اسحاق ڈار صاحب اس میٹنگ میں شامل تھے۔ بالکل ایک خاندان کی یہ میٹنگ تھی، کیونکہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور خواجہ آصف جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ بھی لندن گئی ہوئی تھی، لیکن جو بظاہر اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ میٹنگ صرف خاندان کے بڑوں کی میٹنگ تھی، اس میں کوئی شامل نہیں تھا پی ایم ایل این کا اور لیڈر۔ اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں ارلی انتخابات نہیں ہو سکتے، انتخابات اپنے وقت پہ ہی ہوں گے۔ تو سوال یہ اٹھ گیا ہے کہ ایک خاندان کے 5 لوگ جو آپس میں لنکڈ ہیں، وہ پاکستان کے حوالے سے اس قسم کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں تو خود پی ایم ایل این کا کوئی انپٹ نہیں ہے، پی ڈی ایم کا انپٹ نہیں ہے۔ یہ تھا نواز شریف اور عمران خان کا تو اپنے جلسے میں یہ بھی کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو ایسے موقع پہ کوئین الزبتھ دوئم کی رسومات میں شاید شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی انہیں، اور فلڈ کی جو صورتحال ہے تو انہیں اقوام متحدہ بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ صورتحال ہے اور عمران خان کا یہ ڈیمانڈ اور ہے، اور پھر انہوں نے یہی کہا کہ الیکشن ہی اس کا حل ہے، جو ملک کی معیشی صورتحال ہے، ملک کو ایک مضبوط حکومت چاہیے، اور اس کا الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی میں آپ کو اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں، جہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی کہتے ہیں کہ الیکشن ہمارا ہی فیصلہ ہے الیکشن کروانے کا۔ اسے بھی سن لیتے۔ کہتا ہے میں کال دوں گا، میں نے کہا کال تم دو گے؟ حکیم ثناء اللہ پھر انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، ڈنڈا تیل میں رکھا ہوا ہے، تم آ کے دکھاؤ ذرا وہاں پر۔ یہ جمعیت کے جوان ہیں جو ہر حالت میں اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں۔ پھر کہتا ہے میں حکومت کو مزید ٹائم نہیں دے سکتا، تمہیں تو ہم نے ہٹایا ہے، تمہارا ٹائم تو ہم نے لے لیا ہے، تم ہمیں کیا ٹائم دو گے یا نہیں دو گے؟ الیکشن تمہاری مرضی سے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، الیکشن ہماری مرضی سے ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ الیکشن تمہاری مرضی سے نہیں ہوں گے، یعنی عمران خان کی مرضی سے نہیں ہوں گے، الیکشن ہماری مرضی سے ہوں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے دوسری طرف سے یہ فرمایا، پاکستان کے ڈیفنس منسٹر، انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب تب واپس آئیں گے جب اس کے لیے ایک ماحول جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ کیا میاں صاحب کب تک پاکستان جائیں گے؟ جلدی آئیں گے، ہماری کوشش ہے۔ دیکھیں، اگر میاں صاحب نے کل آنا ہے نا، تو میں چاہوں گا کہ آج آ جائیں۔ ہمیں اتنی جلدی ہے، لیکن کسی طریقے سے یہ وہاں پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ میاں صاحب وہاں پہ آئیں، ان کو وہاں پہ انصاف جو ہے وہ اس کی انشور ہو، انصاف جو ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ اس کو مد نظر رکھ کے۔ ناظرین، یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما جناب شرمیلہ فاروقی صاحبہ، ممبر ہیں سندھ کی پروونشل اسمبلی کی۔ ویری وارم ویلکم ٹو شرمیلہ فاروقی صاحبہ۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب راجہ عامر عباس صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ بہت سے قانونی ایشوز بھی ہم اٹھائیں گے، جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ دہشت گردی کا جو کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں سے 7A کی جو شکیں تھیں اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے
हटाने का फैसला किया, उसके हवाले से उनका ऑर्डर भी 1 पेज का आ चुका हुआ है, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सेनेटर ऑन अब्बास भुप्पी साहब, जो इससे पहले स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो भी हमें एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। शर्मिला फारूकी साहब, ये जो सारी मीटिंग हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे उसमें मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब के साहिबजादे मौजूद हैं, और इन्हीं के समधी नवाज शरीफ साहब के जनाब इसाक डार साहब हम मौजूद हैं। इस मीटिंग में ये फैसला कर लिया गया है कि इलेक्शन जो है, ऐलान कर दिया गया है कि इलेक्शन अपने वक्त में होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये PMLN का एक ख़ानदान जो है, शरीफ ख़ानदान, वो महज बैठ के अकेला ये फैसला नहीं कर सकता? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, जहाँ तक मैं इसको देखती हूँ, वो ये एक भाई हैं, छोटे भाई, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, और वो जब बरतानिया गए हैं क्वीन एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात के हवाले से, उन्होंने बैठ के अपने भाई से गुफ्तगू की है। वहाँ पर इसाक डार भी मौजूद थे। फॉर मी इट वॉज मोर लाइक अ फैमिली रीयूनियन। और ज़ाहिरी बात है कि जब सियासी लोग आपस में बैठते हैं तो सियासत पर ही बात करते हैं। मतलब जैसे मैं भी घर में अगर अपने मियाँ के साथ बैठती हूँ तो वी टॉक पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुल्क और कौम के फैसले कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, शर्मिला जी, जब आपने मियाँ से बैठती हैं तो फिर उसके बाद आप पब्लिक स्टेटमेंट तो इशू नहीं करती ना? नहीं, लेकिन आप अपने मियाँ से जब आप मुलाकात करती हैं उसके बाद एक पब्लिक स्टेटमेंट तो इशू नहीं करती कि मेरे मियाँ ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से ये फैसला किया? देखिए, अब देखिए, उनमें और हम में बड़ा फ़र्क है। हम बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, हम मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं हैं। ज़ाहिरी बात है कि मियाँ साहब जो हैं वो 3 बार साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अब वहाँ पर जब बैठेंगे तो एक स्टेटमेंट आया कि जी मुकर्रर वक्त पर इलेक्शंस होने चाहिए। हमारा भी कहना कुछ इसी तरीके का है। हम ये नहीं कहते कि वहाँ फ़ैसला हो गया और वही फ़ैसला अटल है। ज़ाहिरी बात है कि फैसला दीगर जमातों ने भी करना है, फैसला असल फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि अगर हम ये फैसला करते भी हैं एट सम पॉइंट इन टाइम कि इलेक्शन वक्त से पहले होने, तो वी अगेन हैव टू गो टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने ये इलेक्शन करवाने कि आया वो तैयार हैं, उनके पास वसाइल हैं। आपको याद होगा कि माजी के अंदर जब उनसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछा था, जब इमरान खान का केस चल रहा था, जब उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की थी, तो दे वर नॉट रेडी। उन्होंने कहा कि जी हम अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं करवा सकते। इसी तरीके से आज मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं कि आपका 1/3 ऑफ पाकिस्तान जो है दैट इज अंडर वाटर। तो ऐसे माहौल के अंदर जहां पर पाकिस्तान का 60% हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है, इकोनॉमी जो है वो तबाह है, आपका इंपोर्ट बेनिफिटेड, वहां क्या इलेक्शन हो सकते हैं? ये एक सेपरेट इशू है। ये शर्मिला जी, ये सेपरेट इशू है, इस पे फिर बात करते हैं कि मिलके ये फैसला करेगी ना कि इलेक्शन कब होना है। पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर हैं, पाकिस्तान की अदालतों से मोहतरम नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं। 4 हफ्ते का कह के गए थे, उनका एफिडेविट जो दिया था 4 हफ्तों का, वो दिया था शहबाज शरीफ साहब ने। अब वो नवाज शरीफ साहब 3 साल हो गए हैं, वापस नहीं आए, और ये भी खबर वहाँ से रिलीज़ की गई है ऑफिशियली तौर पर कि वहाँ पर पाकिस्तान के नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी सलाह मशवरे जो हैं हुए। आप समझती हैं कि ये कानूनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि एक आदमी भगोड़ा हो, मफरूर हो, और पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन के बारे में सलाह मशवरा उससे किया जा रहा हो, वो उसमें अप्रूवल दे? देखिए, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई अप्रूवल हुई है या किसी किस्म का कोई आपस में, जिस तरह मैंने कहा कि बैठे हैं आपस में, ज़ाहिरी बात है, ही इज़ अ पॉलिटिकल पर्सन, द ब्रदर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डिस्कशन हुई है। जहाँ तक बात है कि 4 हफ्ते में वापस आने की, तो देखिए डॉक्टर साहब, आपको भी मालूम था, मुझे भी मालूम था, पूरे पाकिस्तान को मालूम था, और इमरान खान जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनको भी मालूम था, डॉक्टर यास्मीन साहिबा जो हैं, जो उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थी पंजाब की, उनको भी मालूम था कि जो जिन्होंने परमिशन दी उनको जाने की, अदालत ने तो हुकूमत पे डाला ना, परमिशन तो इमरान खान की हुकूमत ने दी, उनको भी मालूम था कि 4 हफ्ते में उन्होंने वापस नहीं आना। और जहाँ तक अदालतों का ताल्लुक है, देखें हमारे मुल्क में कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मुल्क से बाहर लोग चले गए हैं मुकदमात को अवॉइड करने के लिए या ट्रायल को अवॉइड करने के लिए। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऐसा हुआ है। हाँ, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल काट ली, यहाँ पर फरियाल तालपुर साहिबा ने जेल काट ली, हम सब लोगों ने जेलें काट ली, हम मुल्क से नहीं गए। ये हर इंसान का अपना अपना, मैं समझती हूँ कि एक ज़र्फ होता है और एक तरीक़ेकार होता है। वी बिलीव कि हमें अदालतों को फेस करना चाहिए, पाकिस्तान के सियासी ढांचे का मसला। बहरहाल मुझे जरा इसमें कानूनी माहिर को भी लाने दीजिए। राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। राजा आमिर साहब, ये जो एक आदमी, एक ऐसा शख्स जो है लाख 10 दफ़ा भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, जो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर है, वो कैसे ये फैसला कर सकता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, कब होने चाहिए, पाकिस्तान के नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का अप्रूवल और डिस्कशन उसके साथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
دیکھیے ڈاکٹر صاحب ابھی بات کی انہوں نے کہ جی وہ ایک فیملی ری یونین تھی، تو کیا یہ گورنمنٹ یا ہمارے ایکسچیکر پہ یہ تمام اخراجات ہو رہے ہیں یا وہ کوئی ذاتی جیب سے میاں صاحب وہاں پہ گئے ہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے. آئی ڈونٹ نو، آپ کے علم میں ہو اگر تو بتائیے کہ وہ سرکاری ٹور ہے یا پرائیویٹ؟ سرکاری ٹور تو اس لیے ہے کہ کوئین الزبتھ دوئم obviously ٹھیک ہے. تو اف اٹس این آفیشیل ٹور تو پھر وہ اگر اس کو فیملی ری یونین تو نہیں کہنا چاہیے. نمبر 2 بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب وہ جون سے ہیں، آپ نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ مفرور ہیں، وہاں سے ایبسکونڈ کیا ہوا ہے اور بھگوڑے ہیں، اور اس کے علاوہ کس کے بھگوڑے ہیں؟ وہ ہائی کورٹ نے تو آرڈرز ایشو کیے ہوئے ہیں، وہ سرکار کے بھگوڑے ہیں، اور سرکار از ہیڈڈ بائی دا چیف ایگزیکٹو. اسی چیف ایگزیکٹو کی ڈیوٹی ہے انہی عدالتوں کے لیے کہ وہ ان کو کسی بھی طریقے سے آرڈرز ہیں کہ انہوں نے واپس لے کے آنا ہے، انہی کے ذریعے سمن تعمیل ہوتے ہیں، انہی کی جو وہاں پہ ہمارا ہائی کمیشن ہے اس کے ذریعے اس کو بلوایا جاتا ہے. تو یہ تو ایک طرح کی جناب حکومت خود اٹھا کے عدالتی حکم کو اس طریقے سے اس سائٹ پہ کر رہی ہے کہ جی ہمیں آپ کے آرڈر کی کوئی فکر نہیں، بھلے سے یہ آپ کا بھگوڑا ہو لیکن ہم تو ان کے پاس کنسلٹیشن کے لیے آئے ہیں. پھر نمبر بات یہ ہے کہ جی کیا وہ انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں؟ ابھی تو وہ ایبسکونڈ کر چکے ہیں، ابھی تو وہ مفرور کر چکے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی تک وہ ایبسکونڈ نہیں کیے تھے، ان کے نائب اس کی کوئی نظیر ویسے دنیا میں ملتی ہے کہ کہیں نہیں ملتی، کہیں دنیا کے ایک ملک کے عدالتی نظام سے دھوڑا ہوا ہو اور وہ اس ملک کی تدبیر کا فیصلہ کرے؟ نہ موریلی نہ لیگلی کہیں آپ کو یہ نظیر نہیں ملے گی. اور نمبر 1 شاید لیٹن امریکہ میں ہوئی ہو، افریقہ میں کہیں ہوئی ہو، صومالیہ میں، افریقہ میں کوئی ہوئی ہو تو مجھے میرے علم میں ایسا بھی نہیں ہے کہ سوڈان سے بھی ایسا ہوا ہو. اور نمبر 2 کہ جب ان کو سپریم کورٹ سے صادق اور امین والے میں ڈسکوالیفائی کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں اپنی پارٹی کی صدارت کر سکتا ہوں. پارٹی الیکشن لاز میں ایک امینڈمنٹ بھی لے آئے تھے اور سپریم کورٹ نے اٹھا کے وہ امینڈمنٹ پرے پھینک دی تھی کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے، آپ کو قطعاً ایسے شخص کو اختیار نہیں کہ وہ ایون اپنی پارٹی کی صدارت کرے. تو جب سپریم کورٹ، اس کا مطلب ہے کہ اس حوالے سے پھر ایک پٹیشن بھی آ سکتی ہے سپریم کورٹ کے سامنے؟ دیکھیے پٹیشن obviously، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پہلے بھی پورا ایک کیبنٹ کو لے کے انیشیلی یہ گئے تھے، اب دوبارہ گئے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جناب اگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ آنے والے جو آرمی چیف ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بھی کنسلٹیشن ہو رہی ہے یا ویوز لیے جا رہے ہیں یا وہ اپنا کوئی بتا رہے ہیں یا اپنی رائے دے رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، تو پھر یہ کیا انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی اس کانسٹیٹیوشنل اور آئینی اپوائنٹمنٹ میں، جس میں پرٹیکولرلی چلے ایک عام پولیٹیشین یا اس کی تو چھوڑ دیں، ایک ایبسکونڈر کی سے جا کے یہ پوچھنا. اور سینیٹر آن آواز بھوپی صاحب، آپ چلیں ٹھیک ہے، جلسے تو آپ کی پارٹی بہت بڑے کر لیتی ہے لیکن یہاں تو بڑا ایک سیریس ایشو اٹھا دیا ہے جناب راجہ عامر عباس صاحب نے. اور راجہ عامر عباس صاحب کا کہنا ہے کہ اس وقت جب انہوں نے نواز شریف صاحب نے 2017-18 میں اپنی پارٹی کا سربراہ رہنے اس کے فیصلے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے آئین میں امینڈمنٹ کر لی تھی کہ وہ رہ سکتے ہیں پارٹی کے، الیکشن ایکٹ 2017 میں، الیکشن ایکٹ 2000 تو امینڈمنٹ کروائی گئی تھی، تو اسے بھی سپریم کورٹ نے رد کر دیا تھا. اب ایک ایسا شخص جس کو سپریم کورٹ نے اپنی پارٹی کے معاملات کو بھی ہیڈ کرنے کی پرمیشن نہیں دی ہوئی ہے، قانون کی انٹرپریٹیشن اور تشریح ہو چکی ہے، وہ پاکستان کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اور پاکستان کے الیکشن کا فیصلہ کیسے کر سکتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ڈاکٹر صاحب بڑی ہی انتہائی مضحکہ کیس اور تشویشناک بات ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے میرے خیال میں خان صاحب نے فیصل آباد کے جلسے میں ایک پرنسپل سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان میں ایک آرمی چیف کو تعین کرنے کا جو اختیار ہے وہ ایک بھگوڑے کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس وقت کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو وہ اس کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے اور اس کو میرٹ پہ ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ اس سٹیٹمنٹ کے نتیجے میں جتنا ہیو اینڈ کرائے تمام پولیٹیکل جماعتوں اور ارباب اقتدار نے بھی جس والدگی جی میرٹ کی اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. انہوں نے ایسا کہا جی خان صاحب نے سٹیٹمنٹ کیسے دے دی؟ میں تو حیران ہوں کہ کہیں غداری کا اس بات پہ مقدمہ نہیں ہو گیا. اور آج دیکھیں خرم دستگیر کی کل کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ خرم دستگیر کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اس وقت جا کے نواز شریف سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں نیا آرمی چیف کون سا لگنا چاہیے. آپ 2 منٹ کے لیے زوم کر رہتے ہیں کہ جی ہم نے اجازت دی، ہمیں جھوٹی رپورٹ آ گئی، ہم مان گئے، بٹ یہ تو کلیئر ہے کہ وہ ایبسکونڈر ہے، یعنی کہ وہ قانون سے دوڑا ہوا ایک شخص ہے. سو یہ کس کے پاس اختیار ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر چلے آپ کا رد عمل تو آ گیا، لیکن میرا ہے کہ جلسے رد عمل اور ٹویٹس کے علاوہ کیا آپ کو سپریم کورٹ پاکستان کا دروازہ نہیں اس ایشو کے اوپر کھٹکھٹانا چاہیے؟ اگر خرم دستگیر صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ آ چکی ہے، خواجہ آصف صاحب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں
اور یہ تمام جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں جنہوں نے خبریں چلائی ہیں، جن کی ویب سائٹس پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ ٹکر چل رہے ہیں، یہ بھی پیمرا سے حاصل کر لیں، سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں. 15 دن کا ریکارڈ تو پیمرا کے پاس ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا. کہ اس کی کیا بیسس ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ کیونکہ کل رات کی سٹیٹمنٹ ہے، آج پارٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی تھی، صبح تک ہمارا جو لائرز فورم ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے بتا دے، کیونکہ ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے، یہ کوئی اس طرح سسٹم نہیں ہے جس سے نواز شریف اور شہباز شریف فیصلہ کر دیں. ہماری پوری کور کمیٹی ہے، اس نے ڈیسیژن کل صبح کرنا ہے کہ پارٹی کس پلیٹ فارم سے جا کے اس کو چیلنج کرے گی. میں صرف ایک ایتھیکل ویلیوز کی بات کر رہا ہوں. جس پولیٹیکل سسٹم میں اس طرح کی جماعتیں ہوں گی یا اس طرح کے لوگ ہوں گے، جس پہ خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی موجود نہیں ہے. اگر وہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ ایک شخص جو اس وقت دوڑ گیا، اگر اس نے ہمارا پاکستان دنیا کی اتنی بڑی فوج، جس کو ہم دنیا کی مطلب یہ اسٹرانگسٹ آف دا فورس کہتے ہیں، اس کے چیف کے تعین میں اس کا اختیار حاصل ہو گیا، اس کے ڈیسیژن میکنگ کا پارٹ ہو گیا، تو لامال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے. تو خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی، آج میرے خیال میں جو لوگ اس پہ تنقید کر رہے تھے آج وہ شرمندہ ہوں گے. یار خان صاحب نے تو پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ لوگ سسٹم کو ملائن کرنے کے لیے، میلا فائڈی کرنے کے لیے اس پورے پروسیس کو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. جو اپنی جماعت کے فیصلے کرنے کے لیے ملک کی الیکشن کے رولز کو تبدیل کر سکتا ہے، وہ کس حد تک آگے چلا جائے گا. اور ایک اور یہ جو ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہے، یہ چیزوں کو اور کنٹروورشل کر دے گا. یقین جانیے، اس طرح آپ پوری نواز شریف کی سیاست دیکھ لیں، پی ایم ایل این ہمیشہ اس قسم کے پروسیس کو جب انیشیٹ کرتی ہے، وہ سسٹم کو اتنا کریٹیکلی کمپلیکیٹ کر دیتی ہے کہ آٹومیٹکلی اس پہ انگلیاں ہٹنی شروع ہو جاتی ہیں. آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اور ہمیں آپ کو آئی کین ٹیل یو کہ پاکستان تحریک انصاف کل یا پرسوں میں اس کو جس آپ کو روکوں گا، مجھے ایک بریک لینی ہے. سینیٹر عباس بھپی بھی، شمیلہ فاروقی صاحبہ بھی اور راجہ عامر عباس بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں کہ پاکستان کی عدالتوں سے مفرور نواز شریف جو برطانیہ میں لندن میں 3 سال سے مقیم ہے، جو 1 مہینے کے لیے باہر گئے تھے، کیا وہ پاکستان کے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر اپروولز دے سکتے ہیں؟ کیا اس کے اوپر ان سے صلاح مشورہ ہونا بھی چاہیے؟ کیا وہ پاکستان میں الیکشن کب ہوں گے اس حوالے سے اپنی اوپینین دے سکتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کی اس میٹنگ کے اندر پاکستان کی انفارمیشن منسٹر اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر آف آل دا ٹائم، جب پاکستان کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی، نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہمیں اس تصویر میں، اس فوٹیج میں نظر نہیں آ رہا؟ یہاں سے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا چلتا ہوں شمیلہ فاروقی صاحبہ کی طرف. شمیلہ فاروقی صاحبہ، ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے بہت زیادہ ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہے اس کے بارے میں پہلے شریف خاندان کا کہنا تھا کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے نہیں ہے، اور ایک کلپ جو ہے وہ دوبارہ چل رہا ہے جس میں حسن نواز جو چھوٹے صاحبزادے ہیں نواز شریف صاحب کے، انہوں نے بی بی سی کو، یہ کسی ویسٹرن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی ملکیت کس کی ہے، ہم تو اس کا لیز جو ہے اس کی پیمنٹ کرتے ہیں، ہم اس کا کرایہ جو ہے وہ پے کرتے ہیں. اب اس کے بعد پھر عدالتوں نے اسے کانفیسکیٹ بھی کر لیا ہوا ہے اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو. اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اندر نواز شریف صاحب نے یہ میٹنگ کی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ. اس پہ آپ کا کیا، پیپلز پارٹی کا کیا موقف؟ بہت ہی مشکل سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، اس کا میں کیا جواب دوں آپ کو. دیکھیے، عدالتوں کے فیصلے جو بھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور کانفسکیٹ کیا گیا ہے تو پھر اس کا کوئی پروسیجر ہوگا. اگر اسی اپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں اور اس کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اگین آپٹکس کے لیے تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اٹس ناٹ ایٹ آل گڈ فار آپٹکس، اسپیشلی فار پاکستان اینڈ دا پاکستانی پرائم منسٹر. لیکن اگین اس کا جواب آپ کو بہتر تو کوئی پی ایم ایل این کا نمائندہ ہی دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتی. جہاں تک میں پرسنل اوپینین اپنا دے سکتی ہوں، آئی کانٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم گیو یو کہ میری پوری پارٹی کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شمیلہ صحیح ہے، مطلب یہ پیپلز پارٹی، میں تو صرف چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو سرپرائز کا ایلیمنٹ ہے، آپ کا جو مورل آؤٹریج کا ایلیمنٹ ہے، صحیح ہے. میں اگر آپ کی جگہ ہوں یا اگر باقی لوگوں کی جگہ میں یہی بولوں گی کہ جی جو آپ نے کہا، آپ نے صحیح کہا ہے، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. ایک شہری کی حیثیت سے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، حیثیت سے یہ بہت ہی عجیب لگتا ہے مجھے اس کی لیگل. تو میں یہی کہوں گی کہ دیکھیے کہ آپٹکس کے لیے بہت برا ہے کہ عدالت کا فیصلہ آیا، اگر پراپرٹی کانفسکیٹ ہو چکی ہے اور وہیں پر بیٹھ کے کر رہے ہیں، پھر اس کی فوٹیج بھی ریلیز ہو رہی ہے، وہاں سے بیان بھی ریلیز ہو رہا ہے، تو یہ مطلب ایک مناسب بات نہیں ہے. دیٹ از واٹ آئی کین سے. نہیں، میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ بہرحال ٹھیک ہے کہ بیک سیٹ پہ ہے پیپلز پارٹی، لیکن اس حکومت کے فرنٹ پہ پی ایم ایل ہے، لیکن اس حکومت میں آپ لوگ شامل ہیں. ابھی میرا خیال ہے آپ کے گیسٹ ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے. دیکھیے دیکھیے بات یہ ہے کہ اگین پی ایم ایل الگ جماعت ہے، پیپلز پارٹی ایک الگ جماعت ہے. ہم ایک پرپس کے لیے
اکٹھا ہوئے ہیں ایک پلیٹ فارم جس کا نام PDM ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تمام پالیسیز سے متفق ہیں یا ہم ان کے تمام فیصلوں سے متفق ہیں. ظاہری بات ہے کوئی فیصلہ ہوتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا نا الیکشن کی بات ہے, فیصلہ ہو گیا, فیصلہ نہیں ہوا ہے, فیصلہ ہو نہیں سکتا کیونکہ PDM میں اور بھی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی موجود ہے. سو دیر از اے کولیشن گورنمنٹ گوئنگ آن. دوسری چیز یہ کہ ابھی آپ کے گیسٹ نے کہا کہ جی اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ فیملی ری یونین ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دورہ پورا فیملی ری یونین ہے. میں نے کہا کہ یہ جو پرٹیکولر میٹنگ تھی جو ہوئی ہے بٹوین بردرز اینڈ دا سمدھی, تو یہ ایک فیملی, اور ان کے بیٹے تھے وہاں پر بھتیجے, تو یہ ایک فیملی ری یونین لگ رہا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ ایک سرکاری دورے پہ گئے ہیں کوئین الزبتھ کے فیونرل کے اوپر, اور وہاں پر ظاہری بات ہے, آئی مین اٹ اونلی میک سینس. دیکھیں اب آپ یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان گوز ٹو انگلینڈ فار سم آفیشیل ورک اور وہاں ان کے بھائی ہیں, ویدر ایون اف ہی از این ایگزائل, وہ ان سے نہ ملیں گے تو صحیح, اور اگر نہیں ملیں گے تو پھر یہ افواہیں ہوں گی کہ جی آپس میں بھائیوں میں کوئی اختلافات ہیں, نہیں مل کے بغیر ملے واپس آ گئے. تو کسی طریقے اس پہ آپ کا کیا جواب ہے جو عمران خان نے ابھی کہا چکوال کے جلسے میں کہ ملک میں جو سیلاب کی صورتحال ہے 30-35% آبادی جو ہے وہ سڑکوں پہ پڑی ہے, اور تو ایسے صورتحال میں کوئین الزبتھ کی اس پہ آخری رسومات میں اور یونائٹڈ نیشن خرچہ کر کے جانے کے بجائے وہ زوم میٹنگ کر لیتے ویڈیو لنک کے ذریعے, جو عمران خان نے 2 دفعہ کی ہے پینڈیمک. ڈاکٹر صاحب میرا اس بات پہ یہ جواب ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے 33 ملین سے زیادہ لوگ اس وقت سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں. لوگ مر گئے, لوگوں کے گھروں سے میتیں اٹھی ہیں, لوگ بہہ گئے پانی میں. ایسے موقع پہ یہ جو جلسوں کے اوپر جو جلوسوں کے اوپر اور جو گانے بجانے بج رہے ہیں اور جو جلسوں کے اوپر پیسے خرچ ہو رہے ہیں, کیا یہ پیسے عمران خان صاحب اگر سیلاب زدگان پہ لگا دیتے ان کی بحالی پہ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا؟ میرا یہ شدید اختلاف ہے عمران خان سے. اس کا جواب لیتے ہیں. اچھا سوال آپ نے اٹھا دیا. اچھا نہیں دیکھیے یہ بہت غلط بات ہے. دیکھیے یہ ملک اس وقت the country is reeling from disaster. وہ جو چلے گئے اپنے ساتھ ایک ڈیلیگیشن لے کے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں, وہ بھی غلط ہے کہ وہ غلط نہیں ہے؟ یہ جلسے نہیں, میں کہتی ہوں کہ دیکھیے میں یہ کہتی ہوں probably for me اگر میں ملک کی وزیر اعظم ہوتی میرے لیے شاید یہ ضروری نہ ہوتا. اور اگر اب ذرا روکیں, سینیٹر اور عباس صاحب, شمیلہ فاروقی صاحبہ نے یہ سوال اٹھا دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے شدید اختلاف ہے. اتنے جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں گانا بجانا بج رہا ہے, اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک جلسے پہ لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. ایک طرف تو عمران خان بیٹھ کے ٹیلی تھون کر رہے ہیں, پیسے جمع کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ جلسے پر پیسے خرچ کر رہے ہیں. This could have waited. گانے تو شمیلہ جی نہیں ہیں, وہ قومی ترانے ہیں, اکثر قومی ترانے ہیں, گانے نہیں ہیں. بہرحال جب آئے گا عمران, شمیلہ دیکھیں اس وقت مجھے دیکھیے ایک طرف سیلاب زدگان ہیں جو سڑک پہ بیٹھے ہوئے, ان کے پاس ٹینٹ بھی نہیں ہے. دوسری طرف وہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ جی ایک ملک کا لیڈر ہے جو سابق وزیر اعظم ہے, وہ جلسے کر رہا ہے, وہاں لوگوں کو جمع کر رہا ہے. تو کیا وہ یہ نہیں بولیں کہ یار ہمارے پاس ہی آ جاؤ, ہمارے دکھ درد میں ہمارا ساتھ دو, وہ پیسے ہم سے خرچ کر اور عباس صاحب بڑا تیکھا سوال آپ کے لیے اٹھایا ہے, میرے پاس بھی ہے اس کا خیر جواب, لیکن آپ بتائیں اس کا کیا جواب. جی سینیٹر اور عباس صاحب, یور ریسپانس ٹو دیٹ. I think you have been very unfair with Madam Saiba, کیونکہ یہ obviously سارا جو گند ہے اس وقت نواز شریف کا یا نون لیگ کا پارٹی کا, وہ آف کس انہوں نے نہیں اٹھانا. I mean she is not responsible کہ بحکم سرکار ایک جائیداد ضبط ہو گئی ہے اور وہاں پہ جا کے سیٹنگ پرائم منسٹر ایک ایبسکانڈر ہے, بھاگے ہوئے ملزم کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر رہا ہے سرکاری خرچے پہ. اس کا جواب یقیناً بیوی نے تو نہیں دینا, اور اگر وہ شخص سرکاری خرچے پہ اس وقت لندن میں گھوم پھر کے اپنے بھتیجوں سے مل رہا ہے تو اس کا جواب یقیناً انہوں نے تو نہیں دینا. یا اس وقت پاکستان میں سیلاب آیا ہوا اور پاکستان کی 30% عوام سڑکوں بیٹھی ہے, اور پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ گھومتا پھر رہا ہے اور کبھی چائنا ازبکستان میں گھر رہا ہے اور کبھی جناب لندن میں میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہے. یقیناً اس کا جواب تو انہوں نے دینا, وہ تو یقیناً نون لیگ نے دینا, اور وہ شرمندہ ہوں گے جتنا بی بی کہہ رہی ہے, یقیناً اس سے زیادہ وہ شرمندگی کا شکار ہوں گے. دا پوائنٹ ریمینز, ابھی سارا کا سارا میڈیا پہ آج سے 3 ہفتے پہلے ڈاکٹر صاحب پتہ کیا کہتا تھا کہ عمران خان صاحب سیلاب کے لیے نہیں جا رہے, اور دیکھیں جلسے کر رہے ہیں. خان صاحب نے ٹیلی تھون شروع کر دیا, ہم نے 2 ٹیلی تھون کیے ڈاکٹر صاحب. انفارچونیٹلی 99% میڈیا نے ہمیں کوریج ہی کوئی نہیں دی. ایک ہمیں بول چینل اور 92 کے علاوہ کسی نے کوریج, یہ وہ میڈیا ہے جس نے کہا تھا خان صاحب پیسے نہیں اکٹھے کرتے. ہم نے 2.5 ارب اکٹھا کیا اور 2.5 ارب 5 ارب اکٹھا کر دیا. تنقید کیا ہوئی, اور ٹیلی تھون کر لیا, اب جب آپ اس کی کوریج دیں گے.
یہ بھی اسی طرح کی ایک منافقت ہے کہ جی سیلاب کے لیے کچھ نہیں کرے، جلد سے کیوں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جس حقیقی آزادی کے لیے آج یہ جنگ ہم نے اگر چھوڑ دی نا، یہ سیلاب آئے گا چلا جائے گا، لیکن جو عوامی سیلاب اس وقت اس حکومت کے گلے کے اوپر ہاتھ لے کے کھڑا ہے، اس سیلاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یقین جانیے پچھلے 4 ماہ کے اندر جس طریقے سے اس عوام کو نچوڑا گیا، جس عوام کی غربت کی لکیر کی لائن سے نیچے 2.5 کروڑ لوگ اور نیچے چلے گئے، وہ انتقام، وہ عوامی سیلاب کو یہ کیسے روک پائیں گے؟ اور اگر ایک آواز جو ہے نا ان لوگوں کے لیے کھڑی ہے وہ خان صاحب ہے، جن لوگوں نے اس گورنمنٹ کو اس جگہ پہ بٹھایا ہے، نہ ان کو کوئی معاف کرے گا نہ ان کو کوئی معاف کرے گا۔ اچھی خاصی حکومت چل رہی تھی، اچھا خاصا ہے کہ آپ کا ملک کہیں جا رہا تھا۔ ان کا سوال تو یہ بھی ہے نا کہ مطلب ان کا سوال یہ ہے کہ آپ کو بھی صرف دیکھیں نا، سیلاب تو پنجاب میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، تو ان کا سوال اس لحاظ سے ریلیونٹ ہے کہ کہتی ہیں کہ بھئی جلد سے آپ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کی تمام تر توجہ جو ہے ان دونوں صوبوں میں مدد کرنے پہ ہو۔ جسٹ فار دا سیک آف ریکارڈ، پنجاب میں جو سیلاب ہے وہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں صرف ایک ڈسٹرکٹ راجن پور، اس کی 2 تحصیلوں میں، اور ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کی 2 تحصیلیں توسا اور ڈیرہ غازی خان، ٹوٹل یعنی کہ پنجاب کی 56 تحصیلوں میں سے 4 تحصیلوں میں پنجاب میں صرف سیلاب ہے۔ کے پی کے کی سوات جو ڈویژن ہمارا سوات اور تھوڑا سا مردان اور چارسدہ کا علاقہ، ہارڈلی 4 تحصیلیں 56 میں سے وہ کے پی کے میں سے افیکٹڈ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ 6 اور 6 12 تحصیلوں کے لیے، اور اصل جو ٹارچر ہے، جو اصل پرابلم ہے وہ تو سندھ میں آیا ہے۔ وہاں اس وقت سٹنگ چیف منسٹر کہاں پہ گیا ہے؟ وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کدھر نظر آ رہے ہیں؟ عوام اگر سڑکوں پہ ہے، عوام اس وقت اگر بھوک سے بلک رہی ہے، اگر اموات ہو رہی ہیں جیسے کہ بی بی فرما رہی ہے، وہ تو سندھ میں ہو رہی ہیں۔ کون سی ریہیبلیٹیشن، کون سا ریسکیو، کتنی دفعہ منشر ڈیل کو ٹولا گیا صرف اس لیے تاکہ وڈیروں کو بچایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب یقین جانیے سندھ میں عوام بد دعائیں کر رہے ہیں، اور ان کی بد دعائیں اس حکومت کے لیے کافی ہوں گی، اور یہ وزن صرف نون لیگ یا نواز شریف یا شہباز شریف نہیں اٹھائے گا، بلاول بھٹو زرداری اور آفیسر زرداری بھی اٹھائیں گے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ طبیعت کی گرانی کی وجہ سے ہم انٹیریئر سے نہیں جا سکتے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس وقت منظر ایسا ہے جیسے وینس لگ رہا ہو۔ میں پھر آؤں گا شرمیلا اور عباس صاحب، سینیٹر صاحب میں تھوڑا سا اس کی لیگل چیز پہ واپس آنا چاہتا ہوں۔ اگلے پارٹ میں شرمیلا سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے پوائنٹس نوٹ کریں، اس کا جواب دیں۔ میں نے چونکہ کہ سوشل میڈیا میں اور اخباروں سے دیکھا ہے کہ کانفسکیٹڈ پراپرٹی ہے، عدالت نے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا۔ جب عدالت نے ایون فیلڈ کو کانفسکیٹ کرنے کا فیصلہ کیا، مجھے یاد آ رہا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوا اور یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ واٹس ہیپنڈ؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں۔ ابھی شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ جی آپٹکس کے لیے بہت برا ہے، یقینی طور پہ آپٹکس کے لیے برا ہے، لیکن آپٹکس سے بڑھ کے ڈاکٹر صاحب یہ رول آف لاء کے لیے بہت برا ہے کہ اس ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، جس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس پراپرٹی کو آکشن کرایا جائے اور وہ پروسیڈز پاکستان کے خزانے میں لا کے جمع کرائی جائے، کیونکہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے اگر اس کی جسٹیفیکیشن نہیں آئی تو قانون یہ کہتا ہے کہ اٹ وڈ بی ڈیمڈ ٹو بی کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس اور لوٹڈ اینڈ پلنڈرڈ اماؤنٹ ہوگا قوم کا۔ تو یہ حکومت کا فرض ہے۔ اب اس کو آپ نے کرانا تھا آکشن، اس کے لیے آپ نے وہاں پہ جا کے لیگل پروسیڈنگز اوبویسلی وہاں کی فورن جورسڈکشن شروع کرنی تھی۔ غالباً پچھلی گورنمنٹ میں بھی اس انداز میں وہ لیگل پروسیڈنگز نہیں ہو سکیں کہ جو کرنے چاہیے تھے کہ وہاں کے کورٹ سے جاتے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سٹیج پہ وہ جب نیب کا وہ اس کا کیا نام تھا، وہ جو کیس تھا وہ برٹشر ایرانی جون سا تھا، جی کوے والا، جب وہ آیا تھا تو اس نے اپنی ریکوری کے لیے ان 2 گھروں کا نام دے دیا تھا اور کہا تھا کہ جناب یہ پراپرٹیز چونکہ پاکستان کے حق میں وہ ہو چکی ہیں، فورفیٹ ہو چکی ہیں، تو اس کو نیلام کیجئے اور مجھے پیسہ دے دی جائے۔ تو اب یہ چیزیں سوچنے کی ہیں۔ اب یہ آپٹکس کیا آ رہے ہیں؟ آپٹکس یہی آ رہے ہیں کہ وی ڈو ناٹ کیئر کہ یہ جو آرڈرز سپریم کورٹ کے عدالتوں کے ہیں کہ اس کو فورفیٹ کرنا ہے، آیا یہ کمزور کوئی اور لیگل جورسڈکشن ہے آؤٹ آف 190 کنٹریز ان دی ورلڈ؟ دیکھیے جی لیگل جورسڈکشن اتنی کمزور سسٹم کسی کا ہے اور کسی کا؟ اب لیگل جورسڈکشن پہ ہی تمام چیزیں آ گئی ہیں بائی مینز آف دیٹ پٹیشن بائی عمران خان کے، جس میں اس نے ان قوانین کو، دیکھیے یہ تو معمولی بات ہے، کوئی اور ایسی جورسڈکشن ہے جس میں اربوں روپے کے کیسز نہیں؟ اب یہی پرائم منسٹر پہ ضمانت پہ اس وقت دنیا میں کوئی اور پرائم منسٹر ہے جو ضمانت پہ ہو؟ نہیں ہے۔ اور آپ پرائم منسٹر کے اور ان کی ٹیم کے اور ان کے پارلیمنٹ کے جو اتحادی ہیں
ان کی جو لیجسلیشن ہوئی ہے حالیہ اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ افراد جن کے اپنے اوپر کیسز ہیں اپنے کیسز کو نلیفائی کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسی قانون سازی کر لی جس میں کہا کہ جناب یہ جو نیب کے قوانین ہیں اس کی شک فلانا کے تحت میرا کیس فارغ ہو رہا ہے, بی کے تحت اتنی ٹیلرڈ قسم کی اتنی پرسن اسپیسیفک قسم کی اتنا کیس ٹو کیس سارے نیب کیسز ختم ہو گئے ہیں جو آج یہ اس گورنمنٹ نے کیا, اور یہ بھی دنیا میں کہیں نہیں اجازت قانونی اس میں جورسڈکشنز میں کہ کسی کو لیجسلیشن کی پارلیمنٹ کا حق ہے, لیکن پارلیمنٹ کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنے پرسنل سیلف انٹرسٹ میں کریں, اور سپریم کورٹ نے یہ بات کی جب ای سی ایل کے قوانین کو انہوں نے ہٹایا تھا. جی شمیرہ جی, ان دونوں کا پارٹیسپینٹ جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ محض ایک آپٹیکل ایشو نہیں ہے, یہ قانونی لیگل ایشو ہے, اور آپ اس میں سے یہ کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکتے کہ صرف پی ایم ایل این کو اس کا جواب دینا ہے, بیکاز آپ اس حکومت کا مخلوط حکومت کا حصہ ہیں. دیکھیے اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی میں ایک تھوڑا سا, کیونکہ میں نے آف کورس پرانا کیس ہے اس کو میں نے سچ فالو نہیں کیا, لیکن ابھی جب میں نے دیکھا ہے تو اس میں یہ جنوری کی 2021 کی خبر ہے کہ the UK High Court of Justice has issued an order against the attachment of 4 Evanfield apartments owned by the Sharif family in relation to the case broadsheet. So UK court سے ان کو شاید اسٹے ملا ہوا ہے, انہوں نے اٹیچ نہیں کری ہیں پراپرٹیز, سو یہاں سے ریلیف ان کو ملا ہے, کیونکہ اگر پراپرٹیز اٹیچ ہو جاتی ہیں کہ یہ اٹیچ نہیں ہو سکتی وہ ایرانی کے کیس میں. Yes, the UK High Court of Justice has issued an order against ایرانین کنسلٹنٹ تھا براڈ شیٹ کے کیس میں, براڈ شیٹ کیس, ناٹ اگینسٹ the Supreme Court of براڈ شیٹ Pakistan. ورسز اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یس, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا آئی ڈونٹ تھنک سو جورسڈکشن جو ہے برطانیہ میں چلتا ہے. کوئی مطلب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایشو آرڈر کرتی ہے اگینسٹ سم پراپرٹی آؤٹ سائڈ دا جورسڈکشن آف پاکستان تو وہ اس کے اوپر نہیں لاگو ہوتا. یہاں پر یا تو حکومت پاکستان جائے وہاں پر کورٹ کے اندر برطانیہ کے اندر اور کلیم کرے یہ پراپرٹی اور وہ کیس چلے اور اس میں فیصلہ آئے, لیکن یہاں سے سپریم کورٹ کا آرڈر اپنی جگہ سر آنکھوں کے اوپر, لیکن وہ یہ جورسڈکشن وہاں نہیں چلے گی برطانیہ میں یا امریکہ میں یا کہیں اور. سو حکومت پاکستان کو یہ کلیم برطانیہ کی کورٹ میں ڈالنا پڑے گا, تو جب تک تو یہ پراپرٹی ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اور جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ایک آرڈر میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں, لانگ آرڈر. بریک میں لے لوں, شرمیلا صاحبہ یہ فرما رہی ہیں, بریک میں لے لوں, شرمیلا یہ کہہ رہی ہیں کہ لیگلی اسپیکنگ تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن اور عملداری جو ہے وہ برطانیہ میں نہیں ہے, لیکن پولیٹیکلی اینڈ کانسٹیٹیوشن اسپیکنگ پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں, پی ایم ایل این, باقی ساری جماعتیں تو بہرحال پاکستان کے آئین اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے تابع ہیں, اس کے ماتحت ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کروانا, ان کو رسپیکٹ کرنا, ان کی وائلیشن نہ کرنا جو ہے وہ بہرحال پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے. اور کنٹیمپٹ کیا ہے, مطلب یہاں ہر شخص کو کنٹیمپٹ میں پکڑ لیا جاتا ہے. کنٹیمپٹ ہوتا ہے جب آپ کسی عدالت کو اسکینڈلائز کرتے ہیں, اس کی بےزتی کرتے ہیں, اس کو ڈن ٹو ڈیتھ کر دیتے ہیں, اسے ریڈیکیول کرتے ہیں. اگر یہ کنٹیمپٹ نہیں ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہو رہا ہے تو پھر کنٹیمپٹ کس چیز پہ لگتا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کا آخری حصہ ہے. پروگرام کے پچھلے حصے میں راجہ عامر عواد صاحب نے نیب کے کیسز کے حوالے سے جو ترمیم ہوئی ہیں اور جو کیسز واپس لے لیے گئے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اسی حوالے سے ایک ٹکڑا جو پاکستان کے ایکس لا منسٹر جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے, جو ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں, جو فارمر پرائم منسٹر پاکستان, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں لا منسٹر رہ چکے ہیں, انہوں نے اس کا کیا انالیسس پیش کیا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں. کام کے لیے آئے تھے وہ انہوں نے کر لیا ہے, اور وہ تھا NRO2 2400 ارب روپے جو خزانے سے لوٹے گئے تھے, 2400 ارب روپے, ان کو معافی مل گئی ہے. یہ سارا ایکشن ری پلے ہوا ہے. میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں NRO1 کا ایجنڈا کوئی عوام نہیں ہے, غربت کا خاتمہ نہیں ہے جو انہوں نے بنائی ہے امپورٹڈ نے, اس کا ایجنڈا ہے لوٹو دے پھوٹو. چوروں نے بیٹھ کے ایک ایک چور نے اپنی اپنی ضرورت بتائی اور اس چور کی ضرورت کے مطابق ڈکیتی کے مال کو ہضم کرنے کے طریقے ان کو قانون کا نام دے دیا گیا. عدالتیں تو بند ہو رہی ہیں اس لیے کہ اکثر عدالتیں تو خالی ہو گئی ہیں, ان کے پاس کیس ہی کوئی نہیں رہا. جی ناظرین, آپ نے سنا ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو. شمیلہ آپ کی طرف آتا ہوں. شمیلہ, ڈاکٹر بابر اعوان پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں لا منسٹر بھی رہے ہیں, پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ NRO1 کا ایک ری پلے ہوا ہے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے
اور اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے جس طرح سے قانون میں ترامیم کرنی تھی، یعنی ٹیلر میڈ امینڈمنٹ جو ہے وہ قانون میں کر کے اپنے کیسز کو ختم کرا دیا گیا. اس پہ آپ کا کیا ریسپانس؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، نیب کے قوانین میں یہ پہلی بار ترمیم نہیں آئی ہے. نیب کے قوانین میں کئی بار ترامیم آ چکی ہیں. نیب کا جو قانون تھا وہ ایک ڈریکونین لا تھا، لٹرلی ایک ڈریکونین لا، اور اس میں وقتاً فوقتاً حکومتیں بھی تبدیلیاں لاتی رہی ہیں، امینڈمنٹس کرتی رہی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کے تحت بھی اس میں ترمیم ہوئی ہے. پہلے تو ڈسکوالیفیکیشن 21 سال ہوتی تھی، 20 سال ہوتی تھی، جو کہ آئین کے بھی مترادف ہے، کیونکہ آئین کے اندر ڈسکوالیفیکیشن 5 سال ہے. پھر وہ 10 سال کی گئی. اسی طریقے سے نیب کے اندر یہ پہلے قانون نہیں تھا کہ اگر آپ نے اریسٹ کر لیا ہے تو آپ 90 دن کے لیے آپ ریمانڈ لے لیں. یہ نیب کے اوریجنل قانون میں بھی نہیں تھا، 14 دن کا تھا. اگین اس کو ریسٹرکچر کرا گیا ہے، پرانے لا کے تحت اس کو بحال کیا گیا ہے. اسی طریقے سے وداؤٹ اریسٹ وارنٹس، یہ جو ایک اندھا دھند ایک طریقہ کار چل پڑا تھا نا، کسی کو بھی اٹھا لو، اریسٹ وارنٹ ہو نہ ہو، انکوائری ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، انیشیٹ نہیں ہوئی ہے، اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، آپ نے ایک بندے کو اٹھا لیا اور آپ نے کیسز ہی ختم ہو گئے. نہیں کیسز کہاں سے ختم ہو؟ جو کیسز آلریڈی پینڈنگ ہیں وہ چل رہے ہیں، اور جو مزید کیسز ہوں گے وہ ایک طریقہ کار سے پروسیس ہوں گے نا. اگر آپ نے اریسٹ کرنا دنیا میں، آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مقدمہ ابھی شروع نہیں ہوا، چلان ابھی آیا نہیں، آپ نے بندے کو اٹھا کے جیل کے اندر بند کر دیا ہے، اور جیل سے پہلے آپ نے 90 دن کے اندر نیب کی ریمانڈ کے اندر دے دیا؟ دنیا کے کسی قانون میں یہ ہوتا ہے کہ انکوائری انیشیٹ نہیں ہوئی ہے، ابھی ایک کمپلینٹ آئی ہے. پھر یہ ہوتا تھا کہ جی انونیمس کمپلینٹ بھی آتی تھی تو اس کے اوپر بھی پروسیس ہو جاتا تھا. اس ملک میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر انونیمس کمپلینٹ ڈال دے کسی سے ٹو سیٹل دیئر اسکورس. تو دیکھیے ایک قانون کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو نہ ہو نا. میں یہ نہیں کہتی کہ نیب کا قانون ختم ہونا چاہیے، نہیں، ہم نے ختم بھی نہیں کیا ہے، ہم نے اسے ریسٹرکچر کیا ہے تاکہ کل کو کوئی اٹھ کے یہ نہ بولے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ میرے ساتھ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنائے ہیں، یہ میرے ساتھ اسکور سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. there has to be a process of law. You cannot just arrest anybody without an arrest warrant. You cannot، آپ کسی کو اٹھا کے بند نہیں کر سکتے 90 دن کے لیے، وہ نہ کسی سے مل سکتا ہے، نہ اس کی بیل ہو سکتی ہے، نہ وہ عدالت جا سکتا ہے. یہ تو اندھا کالا قانون ہے نا. ٹھیک ہے، مجھے اس کا اس پہ لیگل پرسپیکٹو لینے دیجیے. راجہ عامر عباس صاحب، شمیلہ فاروقی صاحبہ کی بات سے مجھے سمجھ آئی کیوں کہتی ہیں کہ نیب کے قانون میں اس حد تک تبدیلی لائی گئی ہیں کہ جو آربیٹری اریسٹ تھا، لوگ اٹھا کے بند کر دیتے تھے بہت دنوں کے لیے، وہ چیز ختم ہو گئی ہے، کیسز ختم نہیں ہوئے. اور ڈاکٹر بابر رحمان جو کہہ رہے ہیں کہ کیسز ختم ہو گئے، NRO2 ہے، وہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھیے، اب امینڈمنٹس ڈاکٹر بابر رحمان نے کہا کہ جی کیس ٹو کیس سب سے فنڈامنٹل جو اس میں چینج لائی گئی ہے، جو آج سے پہلے کبھی نہیں آئی اور جو دنیا کے کسی بھی اینٹی کرپشن لاز میں نہیں ہے، اور جو پوری دنیا میں جو پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، کہ ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، آپ کی جو انکم ہے وہ لائک اتنی ہے، اور آپ کے پاس جو پراپرٹیز ہیں، آپ کے پاس جو آپ کے اخراجات ہیں، آپ کے بچوں کی جو اربوں روپے کی ایجوکیشن ہے، یہ آپ بتائیے کہ یہ آپ کی نون سورس آف انکم سے زیادہ ہے، تو اس کو جسٹیفائی کیجیے. اب نہیں پوچھ سکتے؟ اب نہیں پوچھ سکتے. اچھا، وہ کیسے؟ سیکشن 14 تھا، اس کو پورا اومٹ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا. رزلٹ کیا اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اب پبلک آفس ہولڈر یا ایک ایون چھوٹے پٹواری سے جس کے گھر میں اگر 2 BMWs کھڑی ہیں، تو جا کے نیب نہیں پوچھے کہ بھائی میرے تمہاری 50,000 تنخواہ ہے، یہ 2 BMWs، ایک V8 ایک V12 تم نے کہاں سے لی؟ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیوی کی ہے، میرے بیٹے کی ہے، تو سر وہ کچھ بھی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے ہاں میری اپنی ہے، تم ثابت کرو کہ فلانی کیس میں میں نے کرپشن کی ہوئی ہے اور اس پیسے سے لیا ہے. یعنی برڈن آف پروف جو ہے وہ ٹوٹلی شفٹ ہو گیا ہے. یہ دنیا میں نہیں ہوتا. اس کے بعد کیا چینج کر دیا کہ ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں، ہمارے بچے جو کہ چھوٹے ہیں، ایک سیکنڈ، اس کے بچے چھوٹے ہیں اور بچوں نے جو جائیداد ہے ان کے نام پہ، ان کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، جس کو ہم بے نامی کی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. اس کے نام پہ اگر جائیدادیں آ گئی تو باپ سے بچوں کی جائیدادوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جس کا فیصلہ ڈائریکٹلی میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں ہوگا کہ حسن اور حسین کی اگر پراپرٹیز ہیں
تو نہیں پوچھا جائے گا. دنیا میں یہ ہے کہ جی ایویڈنس کلیکشن کے لیے میوچل لیگل اسسٹنس بیرون ملک سے آپ لا سکتے ہیں, لیکن یہاں کیا ہوا کہ جناب بیرون ملک سے اگر کوئی ایویڈنس آئے گا تو وہ ایڈمیزیبل نہیں ہوگا, اس کو آپ قانون 4 چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں. اور ایک چیز اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ختم کر دیا کہ جناب 50 کروڑ تک اگر کیس ہے تو ویل گڈ انف, یہ تو نیب کی جورسڈکشن ہی نہیں, یہ اس کو بھیج دو پولیس. جی شمیلہ جی, بہت ہی کوئکلی میں نے جانا ہے ان کی طرف, سینیٹر صاحب کی طرف. یہ جو آپ نے ڈسکرپشن دی تھی یہ اس سے بالکل مختلف ہے. 4 یا 5 فنڈامنٹل طریقے سے قانون ختم ہو چکا ہے, بالکل بے مؤثر, اس کے اثر نہیں رہا, انفیکٹو ہو گیا ہے. چند ایک امینڈمنٹس آئیں جسے میں نے آپ کو 2 کا بتایا ہے. امینڈمنٹ یہ بھی آئی ہے کہ پہلے اونس آف برڈن ٹو پروو یور سیلف انسنٹ واز آن دا اکیوزڈ. اب نیب آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دے یا کوئی فریولس انانیمس اپلیکیشن سے کوئی آپ کے اوپر الزام لگا دے کہ جی اس نے 50 لاکھ روپے کھائے, اب نیب نے آپ کے اوپر انکوائری شروع کر دی. اب جس کے اوپر الزام لگا ہے اونس آف برڈن ٹو پروو ہز انسنس واز آن دا اکیوزڈ, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی چیف منسٹر ہے, ایکس پبلک آفس ہولڈر ہے, اس کے پاس ایک 10 ارب روپے کا پلازا بنا اس کے نام پہ ہے یا اس کے بیٹے کے بچے کے نام پہ ہے, تو پیسے پہلے نیب کو, پروسیکیوشن اور اسٹیٹ کو تو نیب کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ وہ انلیگل گریٹیفیکیشن سے اس نے لی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ نیب جا کے اس کو پکڑے گی, 90 دن کے اندر ڈال دے گی اور پھر وہ لڑتا رہے گا, وہ وکلا کرتا رہے گا اور اپنی انسنس پروف کرے گا. نیب ہیز ٹو کم اپ ود ایویڈنس اینڈ شو کہ جی یہ غلط, اس نے غلط طریقے سے لیا ہے. آپ کا موقف پبلک کے سامنے آ گیا ہے, لیٹ دا پبلک جج دیٹ پوزیشن. عدالت کے سامنے بھی ہمیشہ جو اکیوزڈ ہوتا ہے نا وہ فیوریٹ پرسن ہوتا ہے. جی بالکل. گجرانوالہ کے جلسے میں اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو اپیرنس تھی, کامران خان صاحب کے پروگرام میں پھر خبر آنا کہ ان کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کروائی پریزیڈنٹ پاکستان نے, جس کے بارے میں انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ میٹنگ ناکام ہو گئی. اس وقت لگ ایسا رہا تھا کہ چیزوں میں کوئی ٹینشن کم ہو رہی ہے, لیکن آج کا جو جلسہ تھا چکوال میں, اس میں فارمر پرائم منسٹر کے لب و لہجے سے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی سخت وہ غصے میں تھے. کیا وجہ ہے, چیزیں کسی بہتری کی طرف نہیں جا رہی؟ ڈاکٹر صاحب میں صرف پہلی بات پہ کمنٹ کر دوں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 4 مہینے میں گورنمنٹ نے کوئی ایک لیجسلیشن کی ہے تو وہ صرف نیب کی لیجسلیشن ہے. یہاں سے ان کی انٹینشن ویریفائی ہو گئی ہے. 4 مہینے میں کوئی قانون نہیں بنا یا کوئی غریبوں کے لیے پروگرام نہیں لے کے آئے, کوئی سب کچھ نہیں لے کے آئے. اگر کوئی ایک چیز میٹر کر رہی تھی وہ صرف نیب کے لاس تھے, نمبر 1. نمبر 2 ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اگر 1990 اور 93 میں نیلسن اور نیکسن جو کمپنی تھی جو کہ مریم نواز شریف تھی جس کے 4 فلیٹس تھے, جس کے کیس میں نواز شریف کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی, اب اگر مریم نواز شریف آج کے دور میں وہ اون کرتی ہو تو نیب اس پہ کیس نہیں بنا سکتی. اور مریم اور اس کے جو 2 بھائی تھے ببلو, اور جنہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہماری بہن کی ہے یا نہیں ہے, وہ دونوں آزاد ہو کے جا سکتے ہیں. آج یہ قانون اپروو ہو چکا ہے. جو خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایک چیز گرین رکھیے گا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول ہے نا وہ بہت زیادہ ڈوبیس ہوتا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایجنٹ کے طور پہ چیف الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے. کوئی ایسا کام وہ نہیں کر رہا جہاں سے وہ لگے کہ وہ ان بائسڈ ہے. یعنی کہ الیکشن کو پوسٹ پون کر دو کیونکہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے, لوگوں کو نائل کر دو کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اب اس وقت توشہ خانہ کے بھی حوالے سے, اور ہم نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں. میڈیا ایسی چیزیں رپورٹ کرتا رہا ہے, ہم نے کبھی اس چیز کلیم کو ایکسیپٹ نہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جن کو امریکہ کی سرکار یا امریکہ کے آقاؤں نے اس غریب عوام کے سر پہ تھوپ دیا ہے, وہ ایک قسم کی غداری ان اٹ سیلف ہے. ان سے بات کرنا, جن لوگوں نے 4 مہینے میں اس پوری اکانومی کو رگڑ کے رکھ دیا ہے, ڈاکٹر صاحب ان پہ کس پہ بات کی جائے؟ یعنی کیا بات کی جائے کہ تم نے ملک برباد کر دیا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر. ہم عوام کے پاس اپنا مقدمہ لے کے گئے, عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد پاکستان کی عوام آگے کس کو حکمرانی چاہیے. سوائے الیکشن کے کسی سے کوئی بات نہ ہوئی ہے نہ ہونی ہے. خان صاحب کے حوالے سے جو ڈسکشن ہے, ان کی جو گفتگو ہے وہ اپنی عوام کی تکلیف کو دیکھ کے ہے, وہ عوام کی پریشانی کو دیکھ کے ہے, ان کا ان سی ملاقاتوں سے کوئی تعلق نہیں. اور یقین جانیے ڈاکٹر صاحب, اس دفعہ جو بجلی کے بل آئے یو کانٹ افورڈ, میں تو آپ سمجھتے ہیں مڈل کلاس آپ آدمی ہوں گے, میں بیٹھ کر سر ڈاکٹر صاحب آپ کا 1.5 لاکھ روپے گھر کا بجلی کا ختم ہو گیا. سینیٹر اون عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر اون عباس کا بھی, شمیرہ فاروقی صاحبہ کا بھی, اسی طرح سے راجہ عامر عباس صاحب کا جنہوں نے اسٹوڈیو سے پارٹیسپیٹ کیا. یہ ساری بحث ناظرین آپ نے دیکھی, اس میں بہت سے ایشو, بہت سے نکات اٹھے. فیصلہ ہمیشہ کی طرح آپ کا ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.